بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز پیارے بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر اپنا رحم فرمایا اور حکم ہوتا ہے کہ تم بھی رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اور بعض مرتبہ ہمارے اکثر بھائی غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں اور بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ میں جو آپ کو یہ عمل بتلانے جا رہا ہوں، یہ ہر شخص کے کام آنے والی چیز ہے۔ بعد میں سوچنے سے، غور کرنے سے، پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی غور و فکر کر لیا جائے، کیونکہ غصہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور وہ کبھی نہیں چوکتا۔ شیطان کبھی اپنے داؤ میں پیچھے نہیں رہتا، جہاں موقع ملتا ہے فوراً کر گزرتا ہے اور انسان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، جب بھی کبھی ایسا موقع ہو، جب بھی کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ مجھے غصہ آنے والا ہے اور میں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر کہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سلام قولا من رب الرحیم۔ ہر مرتبہ اعوذ باللہ کے ساتھ سلام قولا من رب الرحیم پڑھتا رہے جب تک کہ غصے پہ قابو نہ پا جائے۔ امید یہ ہے کہ 1 منٹ بھی نہیں لگ سکتی اگر انسان غصہ آتے وقت اس آیت کریمہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ پڑھ لے تو امید یہ ہے کہ فوراً غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ حدیث میں میرے آقا نے بھی منع فرمایا، اور غصہ ہر آدمی جانتا ہے کہ غصے سے آدمی اپنا بھی نقصان کرتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، اور جس سے ہم بزنس کر رہے ہیں، آپس میں لین دین ہے، ان سے قطع تعلق ہو جاتا ہے، رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی برائی ہے غصہ، کتنی بڑی بیماری ہے غصہ۔ تو اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھیں، فوراً آپ کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، ہر بات پہ غصہ آتا ہے، تو صبح شام ایک تسبیح آپ پڑھ لیا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا غصہ کنٹرول میں رہے گا، کبھی غصہ آئے گا بھی نہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق